حامدا ومصليا أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سب سے پہلے میں آپ سبھی دینی خواتین کا اس مبارک مجلس میں دل کے تہہ گہرائیوں سے استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو، آپ کے اس بیٹھک کو قبول بخش فرمائے اور ہمارے لیے یہ مفید اور گناہوں کا کفارہ ثابت ہو، آمین۔ معزز خواتین اسلام، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع، آپ اس موضوع کو دیکھ کر پڑھ کر ہی یہاں پر حاضر ہوئی ہیں، لہٰذا اس موضوع کو جاننا، اس سلسلے میں مزید کیا کیا باتیں قرآن اور سنت میں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنا، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف اتنا بلکہ اپنی زندگی میں ان کو عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل ضروری اور ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا چلیں آج کے ہمارے اس سیریز کی پہلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ماہ محرم اور اس میں کرنے والے کام کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ جو مہینے ہیں کس طرح بنائے گئے، کہاں سے ان کا آغاز ہوا، اس کی ترتیب کیسے ہوئی؟ کیا یہ پہلے سے آ رہے ہیں مہینے، پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے سے، یا پھر انبیاء کے دور سے، یا پھر کسی اور زمانے میں بعد میں نکلے؟ ان کی ترتیب کیا رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ان مہینوں کے کیا کیا فضائل ہیں؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کی دلیل، اس بات کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سال کے 12 مہینے ہم نے تم انسانوں کے لیے مقرر کیے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، کب سے؟ جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ مہینے، یہ جو 12 مہینے ہیں سال کے، یہ اس وقت سے نہیں ہیں جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں یہ ان کی طرف سے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق کی، جب کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان، ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سبھی کو اللہ نے جب پیدا کیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا، اس وقت یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ سال کا حساب لگایا جائے گا، اور سال میں مہینوں کی ترتیب بھی ہونی چاہیے، اور ہر مہینے کے خاص نام ہیں، اور کتنے مہینے ہوں گے؟ 12 مہینوں۔ یہ ساری تفصیلات، یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ بھی شروع سے ہیں، کائنات کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر دیا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینوں کا اللہ تعالیٰ نے 12 میں سے خاص کر لیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم۔ اس سلسلے میں اگر ہم حرمت والے مہینے کیا ہیں اور ان میں کیا کیا کرنا چاہیے، حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم مزید تفصیل سے نکل کر سمجھنا چاہیں تو حدیث کی طرف ہمیں آنی ہے۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، یا اب اس کا مطلب کیا ہے؟
یعنی 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا خاص بنا دیا ان مہینوں کو عام مہینوں کے مقابلے میں کہ ان میں ان کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے ان مہینوں میں نیکی کی جائے۔ عام مہینوں میں تو عبادتیں، نماز وغیرہ وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ان 4 مہینوں میں جب ہم داخل ہو جاتے ہیں ان میں سے کسی بھی مہینے میں، تو ہماری انہی نیکیوں میں، انہی عبادتوں میں، ہمارے انہی ذکر اور اذکار میں، انہی صدقہ اور خیرات میں زیادتی ہونی چاہیے، بڑھا دینا چاہیے ہمیں اپنی عبادتوں کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر نیکی کی بات آ رہی ہو وہیں گناہوں کا مسئلہ بھی ہے۔ جب بندہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں داخل ہو جاتا ہے، حرمت یعنی کہ احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے حدود، اس کے لمٹس کا ادب و احترام رکھتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے سارے کے سارے گناہوں سے رک جائے۔ وہ گناہ جو وہ عام مہینوں میں کرتا ہے، کم سے کم ان مہینوں میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں اختیار کرے، اور وہ کام کم سے کم ان 4 مہینوں میں نہ کرے۔ یہ ان 4 مہینوں کی خاصیت ہے، اسی لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ بندہ اس بات کا ثبوت دے کہ میں واقعی حرمت والے مہینے سے گزر رہا ہوں، مجھے اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے، مجھے اس کی اہمیت رکھنا ہے، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے مجھے اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس مہینے کی اہمیت اس کے نظر میں ہو باقاعدہ۔ کیونکہ میری بہنوں، یہ وہ عمل تھا جو نہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان صحابہ اور صحابیات، بلکہ ان حرمت والے مہینوں کا لحاظ تو مسلمان مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود مشرکین مکہ بھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سے روکا کرتے تھے، ایسے مشرکین بھی جب یہ مہینے آ جاتے تو ان کا بڑا خاص خیال رکھ لیتے تھے، ان میں خود بخود گناہوں سے رک جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم تو مشرک نہیں ہیں تو ان سے بڑھ چڑھ کر ہمیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر میری بہنوں محرم میں ہم داخل ہو جائیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو، ہماری گناہوں میں زیادتی نہ ہو، ہرگز بھی کم سے کم گناہوں کو ہم روک لیں۔ اگر کسی کا یہ سوال بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کیوں کر لیا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان سست پڑ جاتا ہے، بسا اوقات انسان کو شیطان وسوسوں سے بہکا دیتا ہے، اس کے جسم کو اور اس کی روح کو کمزور بنا دیتا ہے عبادتوں میں، اور گناہ کر کر کے اس کا دل زنگ آلود بن جاتا ہے، سخت بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بہانے، ایسے موقع، کسی نہ کسی راستے کو طے کر کے ایسے بہانے بنا دیتا ہے، ایسے راستے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے، جمعہ کے بہانے، رمضان کے بہانے، حرمت والے مہینوں کے بہانے، ذی الحجہ کے بہانے، عاشورہ کے بہانے، عرفہ کے روزے کے بہانے، بندہ جو ہے ایسے راستوں کے ذریعے سے تو بھی توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، کم سے کم اس کے ذریعے سے وہ قرآن کو یاد کرے، نماز کو یاد کرے، صدقہ جیسی عظیم نیکی کو یاد کرے۔ یہی اس کا اصل مقصد ہوتا ہے، اس میں نہیں کہ اس میں کوئی خاص اور وجہ ہو سکتی ہو، یہی افضل وجہ بتائی گئی۔ اس لیے میری بہنوں، اس مہینے کی اگر سب سے پہلی فضیلت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو پہلی فضیلت یہی ہے، پہلی فضیلت یہی ہے کہ یہ حرمت والی مہینوں میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان جو کہ فرض روزے ہیں رمضان کے، پورے سال میں اگر کوئی روزے فرض ہیں تو وہ ہے رمضان کے مہینے، ان کے بعد سارے روزے فرض نہیں، نفلی ہیں یا پھر سنت ہیں، سنت مؤکدہ ہیں۔ تو رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بے انتہا، اور جن روزوں کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کثرت سے کرتے تھے، تو وہ کس مہینے کے روزے ہیں؟ شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں، ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا ہمیں کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ بندہ اپنی طاقت کے حساب سے جتنے چاہے اتنی نفلی روزے رکھ سکتا ہے، رکھنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بیان فرماتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی کسی بھی مہینے میں اتنے روزے نہیں ہوں گے، رکھے نہیں ہوں گے جتنے روزے اللہ کے نبی اس مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یعنی نفلی روزے، پیر جمعرات ہے، ایسے کافی سارے روزے اللہ کے نبی ہر مہینے میں رکھتے تھے، وہ بات تو ہے، اس کے علاوہ بھی
کثرت سے زیادہ نفلی روزے اللہ کے نبی اس مہینے میں رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور اس حدیث میں آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر کوئی ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ سبحان اللہ! تو یہاں پر محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا، کسی اور مہینے کو اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کہا، صرف محرم کے سلسلے میں کہا کہ اللہ کا مہینہ محرم۔ سبحان اللہ! اس سے اس کی خصوصیت، اس مہینے کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس قدر یہ عظمت والا اور اہمیت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ! لہٰذا ہمیں اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب روزوں کی بات آتی ہے تو روزے ہم سے رکھ نہیں پاتے، ہم روزے رمضان کے روزے رکھنا ہی ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نفلی روزے رکھیں کیونکہ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ایک حائل، ایک پردہ ہے، ایک انسان کو شیطان سے، اس کے وسوسوں سے، گناہوں سے بچانے کے لیے۔ خصوصاً آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، چاہے وہ نوجوان ہو یا پھر کوئی بھی کسی بھی قسم میں، کسی بھی عمر میں ہو، جب بندہ اور بندی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، خصوصاً آج کے دور میں، تو ایک ایسا آسان راستہ ہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنے آپ کو ایک مرتبہ آزمائیں، روزے میں رہیں، ہمیشہ روزے کی حالت میں رہیں۔ روزے کی حالت انسان کو ہمیشہ ہر طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس بہانے سے، محرم کے بہانے سے روزے رکھنے کی اپنی زندگی میں عادت ڈالنی، اگر عادت پڑ جائے ہمیں تو محرم کا مہینہ بھی چلا جائے گا، اس کے باوجود ہمیں روزے کی عادت پڑ جائے گی، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھنا شروع کریں گے۔ ایسی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میری بہنوں، اس مہینے میں اگر روزوں کی بات ہو رہی ہے تو خاص جو روزہ بتایا گیا اس کی بھی بات ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ عاشورہ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے 10واں، تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام نہیں آیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوتی تھی، جب اللہ کے نبی کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ یعنی پہلے سے بھی، شروعات سے ہی اللہ کے نبی اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی، بلکہ مشرکین مکہ بھی عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اب آپ اندازہ لگائیں، جب وہی رکھتے تھے تو ہمیں تو بدرجہ اولا رکھنا ہی ہے بالکل۔ اس کے علاوہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، جب اللہ کے نبی کو آیات نازل ہونے لگیں، جب اللہ کے نبی کو شریعت اسلامیہ کی مزید تفصیلات معلوم ہونے لگیں، تو اس وقت اس روزے کی فضیلت معلوم ہوئی، تو اس وقت اس کا اور اندازہ لگ گیا۔ اللہ کے نبی اس کو مستحب طور پر رکھا کرتے تھے، لیکن جب اس کے بارے میں مزید تفصیلات، اس کے فضائل معلوم ہو گئے تو اللہ کے نبی اس کو اس قدر رکھا کرتے تھے کہ ایک سال بھی اللہ کے نبی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر اس کا حکم اگر ہم معلوم کریں، اگر کسی کا سوال ہو کہ اب یہ جو عاشورہ کا 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، کیا یہ فرض ہے، مستحب ہے، واجب ہے یا جائز ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ سنت، ایک ایسی سنت جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ کسی بھی سال اللہ کے نبی نے عاشورہ کے روزے کو نہیں چھوڑا۔ اپنی زندگی کا جب آخری سال آیا اللہ کے نبی کا، جس سال وفات ہونے والے تھے، اس سال اللہ کے نبی نے ایک بات کہی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ التاسعہ، کہ اگر میں اگلا سال پا لوں اپنی زندگی کا تو اس وقت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس وقت میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے اس لیے کہی ہے کیونکہ پورے کی پوری شریعت اسلامیہ کو، قرآن اور حدیث کو آپ چھانٹیں، ہر آیت کو، ہر حدیث کو آپ پڑھیں، پوری کی پوری سیرت کو آپ پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک مسلمان کو اسی بات کی طرف ترغیب دی ہے، اسی بات کی نصیحت کی ہے کہ تم جو بھی کام کرتے ہو وہ یہود اور نصارہ سے مختلف ہو۔ تمہارا کام، ہر وہ نیک کام تمہارا یہود اور نصارہ سے مختلف ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میری بہنوں میں بتاتی ہوں، آج ایسی سنتیں ہیں، آج ایسے کام ہیں جو ہم یہود اور نصارہ کے بالکل مشابہت، بالکل ان کے طریقے پر، ان کے روش پر ہم چل رہے ہوں۔
جبکہ اللہ کے نبی نے بار بار اس بات کا حکم دیا کہ تمہارا ہر کام یہود اور نصارہ سے، ان یہودیوں سے الگ ہونا چاہیے۔ جس کام کو وہ کرتے ہوں ہم بھی وہ کام کریں، لیکن ان سے مختلف الگ طریقہ ہو ہمارا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ مانگ سیدھی نہیں نکالا کرتے تھے، وہ مانگ دایاں بائیں طرف سے نکالا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ وہ مانگ سیدھی نکالا کرتے تھے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ تو کیا آج ہمارے پاس یہ سنت ہے؟ کیا ہم اس کو سنت سمجھ کر رہی ہیں؟ ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہ یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس میں یہودیوں کی مخالفت ہونی چاہیے۔ نہیں نہیں، ایسی زندگی بھر کی صبح سے شام تک ایسی کافی ساری سنتیں ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کا حکم دیا کہ یہودیوں کی باقاعدہ مخالفت کرو تم۔ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ حکم آیا ہے تو یہ تو بڑے سے بڑے روزے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اس بات کا ارادہ بھی کیا اللہ کے نبی نے کہ میں اگلے سال اگر زندہ رہوں گا تو 10ویں تاریخ کے ساتھ اس سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ بھی اس میں ملا لوں گا۔ تو اس سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ عاشورہ کا روزہ اصل روزہ 10ویں تاریخ کا ہی ہے۔ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں 9 تاریخ کو بھی ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس کا سبب کیا ہے اس کو بھی ہم معلوم کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے اور مشرکین مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ اس لیے رکھا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنے زمانے میں ہر بات میں یہودیوں کی مشابہت کرا کرتے تھے۔ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہر کام میں، اپنے ہر بات میں، طور طریقے میں ان کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ یہود جیسا کرتے یہ بھی ایسا ہی کرتے، ان کے نقش قدم پر چلا کرتے۔ تو یہود تو کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کی پیروی کرنے والے، جن پر تورات نازل ہوا، جن پر تورات کتاب نازل ہوئی، انہیں کو تو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہودی کا طریقہ ہے وہ تو روزہ رکھیں گے ہی۔ ان کی مخالفت کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بلکہ 2 دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ قرآن اور حدیث میں بتائی جاتی ہے کہ 10واں تاریخ عاشورہ کا دن، محرم کی 10ویں تاریخ، یہ وہی دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے متکبر کو، اس پوری تاریخ کے، اس پوری ہسٹری کے سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا کافر، خون ریز اور انانیت میں زندگی گزارنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کی سراسر نافرمانی میں زندگی گزارنے والا، ایسے بڑے سے بڑے کافر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام تک پہنچایا اسی دن، عاشورے کے دن ہی۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، آزاد کر دیا فرعون سے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور ان کی قوم یعنی کہ بنو اسرائیل کو بھی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے طور پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے روزہ رکھا تھا اس دن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ فرعون تو پوری دنیا کا کافر ہے، سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، جو رب کا دعویٰ کرنے والا تھا، جو انانیت پر گزرا تھا، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عذاب دیتا ہے، کسی ظالم کو، تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوں تو ہمارا بھی وقت ضرور آئے گا۔ ہم کسی پر زور و زبردستی چلائیں، ہم سے جو چھوٹے ہوں، ہم سے جو ماتحت ہوں، تو وہ بندہ اس بات کا احساس کرے کہ میرا بھی وقت آئے گا، مجھے سے بھی کوئی بڑا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے سے بھی زیادہ مجھ پر طاقت رکھنے والا ہے۔ وہ ساری چیزیں یاد کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کے لیے، اپنے نبی کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں اس روزے کو رکھنا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ضرور رکھیں گے۔ تو لہٰذا میری بہنوں، اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی تیسری فضیلت کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلام کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے، عیسوی کیلنڈر کو چھوڑ کر اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں، افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کو 12 مہینوں کی گنتی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات
رمضان، شوال، محرم، بس 3-4 مہینے ہمیں معلوم ہے، اور معلوم بھی ہیں 12 مہینے، تو ان کی ترتیب ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا مہینہ پہلا ہے، کون سا آخری ہے، اور اس میں حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ سارے مہینے سکھانے چاہیے۔ اور آج کون سی تاریخ ہے ذی الحجہ کی، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ابھی حج والا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے شاید ہمیں تھوڑا بہت علم ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے۔ اگر حج ختم ہو جائے، یہ نیکی اس مہینے سے نکل جائے، تو شاید ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو۔ افسوس در افسوس میری بہنوں، ہمیں خود ایسے ساری معلومات حاصل کرنی ہے، اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی آپ سکھائیں۔ روزوں کی بات، صحابیات کا یہ معمول تھا کہ صحابیات خواتین اپنے زمانے میں یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، 10 تاریخ کا روزہ، اپنی بچوں کو بھی رکھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، مرد تو مرد، خواتین تو خواتین، بچوں کو بھی وہ، حالانکہ فرض نہیں ہے روزہ، لیکن اس کی فضیلت ایسی ہے کہ فرض روزے کے برابر اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، صحابیات اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی تھیں، اور جب انہیں بھوک لگتی تو کھلونوں کے ذریعے سے انہیں تسلی دیا کرتی تھیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر ہے۔ اب ہر ایک کو اپنے گھر میں روزہ رکھنا ہی ہے ضرور، کیونکہ اس کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ عاشورہ کا روزہ، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے پوری امید کرتا ہوں کہ یہ وہ روزہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کے پچھلے سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک سال کے انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے گناہ۔ کیا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ ظاہر ہے جب گناہ نامہ اعمال سے مٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے، تو اس کا ٹھکانہ اب سیدھا جنت ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہماری زندگی میں ہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، گناہوں سے رک جائیں، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لیں گناہوں سے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ تو کیا ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم بھی گناہوں سے بچ جائیں، ہمارا نفس بھی، ہمارے نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، سب کو ہم اس بات کی نصیحت کریں؟ تو لہٰذا میری بہنوں، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے سب کو اس بات کی نصیحت کریں اور روزوں کی ترغیب دلائیں۔ جیسا کہ تیسری فضیلت میں اس مہینے کی بتا رہی تھی کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 12 مہینے تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا اس وقت سے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کہ کس مہینے کو کب رکھا جائے، یہ ترتیب شروعات سے نہیں تھی۔ یہ ترتیب کب بنائی گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ترتیب نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ محرم، صفر، یہ تو معلوم تھے مہینے، نام بھی معلوم تھے، اس لیے تو فضائل آئے ہیں ہر مہینے کے سلسلے میں، لیکن ترتیب نہیں تھی کہ کون سا مہینہ پہلا ہے، آخری مہینہ ذی الحج ہے، پہلا محرم ہے، رمضان سے پہلے شعبان آئے گا، رمضان کے بعد شوال آئے گا۔ ایسا ترتیب جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی 12 مہینوں کو گھما پھرا کر چلایا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا، وہ زمانہ بھی چلا گیا، اور اس کے بعد دوسرے خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، ان کی دور خلافت جب آئی، اس وقت تک میری بہنوں زمانہ بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ یعنی کہ امیر المؤمنین کے زمانے میں کافی زیادہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بہت زیادہ جنگیں لڑی گئیں۔ اب ظاہر ہے جتنی زیادہ جنگیں لڑی جائیں اتنا زیادہ مال غنیمت ہمارے پاس آئے گا، مسلمانوں کے پاس، اب اتنے زیادہ لوگ بھی آئیں گے، جتنے مسلمان ہو سکتے اتنوں کو مسلمان بنا لیا جاتا تھا، اور جو مسلمان نہ ہو انہیں فلاں فلاں کام کے لیے، فلاں فلاں جاب کے لیے رکھ لیا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہر طرح سے زمانہ اپڈیٹ ہو چکا تھا، کافی زیادہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی تھی، اور سب سے بڑھ کر ٹیکس کا زمانہ تھا۔ انہوں نے جرمانہ، ٹیکس وغیرہ، جزیے کا بھی انتظام کر رکھا تھا کہ کون کس وقت کتنی تنخواہ لے کر جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کس کو کتنا جزیہ یعنی کہ ٹیکس دینا ہے۔ اس ساری کی ساری باتیں سوچ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کنفیوز ہو رہے تھے کہ کس طرح لگایا جائے حساب۔
کسی مہینے کو خاص کر دینا ہے ہمیں، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا اور اس فکر سے انہوں نے ایک مرتب انداز میں مہینوں کی ترتیب بنائی۔ اس سلسلے میں انہوں نے محرم کو سب سے پہلا مہینہ رکھا، لہٰذا محرم سے لے کر ذی الحجہ کو انہوں نے ترتیب بنا دی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کو ہم ہمارے اسلامک کیلنڈر کا سب سے پہلا سال مانیں گے؟ نہیں، آج 1447 چل رہا، تو ظاہر ہے 1400 سال پہلے جب کہا جاتا ہے تو یہ کس وقت کی بات ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات نہیں، اس وقت سے زمانہ شروع نہیں ہوا اسلامی کیلنڈر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب کیلنڈر کو بنانا شروع کیا، اس کی ترتیب دینا شروع کی، تو کافی سارے لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ ایک نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی، اس کو اسلامی پہلا سال مانیں گے، ہم اس کو پہلا سال مانیں گے اسلام کا، اور اب تک جو زمانہ اللہ کے نبی سے اب تک گزرا ہے تو اس حساب سے ہم اتنے سال ہوئے ہیں اسلام کے، اس طرح مانتے چلیں گے۔ اور کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پہلا سال مانیں گے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا، جب پہلی بار نبوت کا سلسلہ آغاز ہوا، اللہ کے نبی کو جب 40 سال لگے تھے تو ہم اس کو پہلا سال مانیں گے، اس سال کو۔ کافی سارے لوگوں نے کافی زیادہ رائے اور مشورے پیش کیے، لیکن امیر المؤمنین نے جس مشورے کو پسند کیا اور جس فیصلے پر آئے وہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ہجرت کا سب سے پہلا سال، اس ہجرت کے سال کو پہلا سال مانا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر میری بہنوں یہ واقعہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مہینوں کا آغاز کہاں سے ہوا، ان کا کیا واقعہ ہے، لیکن جب بھی ہم محرم کے مہینے سے گزرتے ہوں، شاید بہت ہی کم جو اس بات کا احساس کرتے ہوں کہ اصل اس میں پیغام کیا ہے، اصل اس میں پیغام کیا ہے میری بہنوں۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم اس میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، محرم یہ پہلا سال ہے مہینے کا، یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، کافی زیادہ بدعات بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے، اصل پیغام کیا ہے میری بہنوں؟ آج سے ابھی سے آپ انشاءاللہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس بات کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے پہلا سال ہجرت کے حساب سے رکھا گیا، کیونکہ جب بھی ہم محرم کو یاد کریں، محرم کا مہینہ جب ہماری زندگی میں آئے نیا سال کے طور پر، اس وقت ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجرت کو یاد کرنی ہے، کیونکہ ہجرت کو ہی پہلا سال رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ہم ان مسلمانوں کی قربانیوں کو، ہجرت کے موقع پر جو ان کی آزمائشیں، جو ان کی قربانیاں رہی ہیں، ان کو ہم یاد کریں۔ جب بھی ہجری سال آتا ہے تو ہمیں صحابہ کی ہجرت کو یاد کرنی ہے۔ سبحان اللہ، جو انہوں نے دین کی خاطر کی تھی، اپنے ایمان کو انہوں نے مضبوط کس طرح رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے ساری چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ ہجرت مطلب کیا؟ صرف ایک شہر سے دوسرا شہر ہجرت کرنا، ایک مقام سے دوسری مقام، بس اتنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس ہجرت کو اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان، ایک حکم، ایک آرڈر مانتے ہوئے مکہ سے چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے سارے محبوب لوگوں کو چھوڑنا، زندگی بھر جو انہوں نے کمائی ہوئی پونجی تھی ان کی، چاہے وہ زمین ہو، باغات ہوں، کنویں ہوں، ہر چیز ہو، بچپن سے جہاں وہ رہے ہوں، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو جس سے وہ بے انتہا محبت کرتے ہوں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے سارے پیاروں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک ایک صحابی کی ایک ظلم بھری داستان ہے، جن کا بیان کرنا ہمارے لیے ناقابل بیان ہے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، محال ہے بیان کرنا۔ ہر ایک صحابی، ہر ایک صحابیہ، ہر ایک مسلمان، ان کی ہر ایک ظلم بھری داستان ہے، ہجرت کے پیچھے ہر ایک مہاجر کی ایک داستان ہے۔ میری بہنوں، اصل مقصد یہ ہے، اسی مقصد کے تحت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہجرت کا سال رکھا، ہجرت سے ہم آغاز کریں گے، اس کو پہلا سال ہمارا مانیں گے، ہم مان کر چلیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تھی، وہاں سے جب ہم گننا شروع کریں تو آج تک اتنا زیادہ حساب لگا کر اتنے سال آج تک ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
सुहेब रूमी रजी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में मेरी बहनों ये बात आती है कि जब मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ते में कुफार ने इन्हें रोक लिया। मक्का के वालों ने इन्हें रोक लिया और कहा कि तुम एक तो इस नबी के दीन को अपना चुके हो जो कि गलत कहता है, दूसरी बात तुम जिंदगी भर जो यहाँ पर मेहनत करके मशक्कतें उठाकर जो तुमने कमाया था वो सारा का सारा छोड़ कर वो सारा का सारा वहां ले जा रहे हो मदीना, वहां पर खर्च करने के लिए, जबकि तुमने सारा यहाँ पर कमाया था। अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं कि अगर तुम बाकी माल चाहते हो तो ले लो मेरे पास, मैं माल देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई हुई पूंजी मक्का वालों के हवाले कर दी और अकेले तन्हे तन्हा खाली हाथ अपने ईमान की हिफाजत करते हुए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची मदीना तो फौरी वही नाजिल हो गई। और वही क्या थी? वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु बिस्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। अल्लाह के बाज बंदे ऐसे हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करने वाला है। अल्लाह अकबर। इस आयत का मायना क्या है? जो सुहैब रजी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में नाजिल हुई थी। आप जब भी इस आयत पर गुजरे तो उनके उस वाक़े को याद करें, उनकी उस कुर्बानी को याद करें। और आज हम जो कुर्बानियां दे रही हैं सिर्फ नफ्स की कुर्बानी है, बस गुनाहों से रुक जाना है। उन्होंने तो अपने आप को हर हर चीज से रोक लिया था, हर हर चीज की कुर्बानी दी थी। जब भी आप इस आयत से गुजरे तो उस वाक़े को, उनकी हिजरत को जरूर याद करें। याद कर लें आप इस आयत को, कौन सी आयत है? वमीनन्नासी। और बाज लोग ऐसे हैं मैयश्री जो अपने नफ्स को बेच देते हैं अल्लाह की रजामंदी हासिल कर लेते हैं, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए। वमिनन्नासि मन यश्री नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जी के लिए। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों पर, अपने लोगों पर रहम करने वाला है। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी समझ गए कि सुहेब आए हैं, उन्हीं के सिलसिले में फौरी ये आयत नाजिल हुई है। अल्लाह के नबी ने कहा रबीहा सुहेब, रबीहा सुहेब। खुशखबरियां देते हैं अल्लाह के नबी, खुशी से कहने लगे रबीहा सुहेब, ऐ सुहेब तुम्हारी ये तिजारत, जो ये सौदा तुमने अल्लाह ताला से लगाया है कि तुम अपना माल, अपनी जान, अपने नफ्स, सारी चीजों को तुम अल्लाह के हवाले कर रहे हो, उसका जो बदला तुम चाह रहे हो उसके बदले अल्लाह ताला से बेहतरीन बदला है। जो सौदा है, जो बिजनेस तुमने अल्लाह ताला से किया, रबिहा, तो तुम जरूर कामयाब हो गए। सुबहान अल्लाह। क्योंकि जब कोई मोमिन, कोई ईमान वाला दुनिया की जिंदगी में कोई चीज खो बैठता है तो जरूर उसका बदला आखिरत में दुगना पाएगा, बेहतरीन बदला आखिरत में जरूर पाएगा। ऐसे काफी सारे सहाबा, ना सिर्फ सहाबा मेरी बहनों, सहाबियात के भी ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने हिजरत की और उस दौरान काफी ज्यादा मशक्कतों को, कुर्बानियों को उन्होंने बर्दाश्त किया। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने जिन्हें उनके घर वालों ने अपने शोहर से और अपने बच्चों से दूर कर दिया, अकेले तन्हे तन्हा वो हिजरत करके गई। सुबहान अल्लाह। एक साल बाद उनके शोहर के इंतजार में, एक साल बाद इंतजार करती करती अपने शोहर से, अपने बच्चे से एक साल जुदा रही। वो एक साल बाद उनकी हालत पर लोगों को तरस आया, उन्हें इजाजत दे दी, वो फिर जो है मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जाती हैं। सुबहान अल्लाह। एक औरत हिजरत कर रही है, क्या ही बड़ी बात है ना। ऐसे काफी सारे सहाबियात के वाकयात हैं। उम्मे अयमन रजी अल्लाह अन्हा, वो तन्ही तन्हा हिजरत करके जाती हैं, साथ देने वाला कोई भी नहीं वहां पर। अल्लाह अकबर। आज हम बात करते हैं हिम्मत की, इंडिपेंडेंट की, कि हम खुददार बने। आज हम खवातीन, खवातीन को खुददार होना चाहिए। इस तरह के हम आज सिर्फ बातें करती हैं और थोड़ा सा काम क्या कर लिया हमने, हम थक जाती हैं। थोड़ा सा क्या हमने कमा क्या लिया, थोड़ा सा हम किसी चीज में फायदा हासिल कर लें, थोड़ी सलाहियत क्या हमारे पास आ गई, थोड़ा महारत, हुनर किसी चीज में हमने हासिल कर लिया, तो हम किस कदर अनानियत में आ जाती हैं आज हम खवातीन। ऐसी चीजों को हासिल करने से क्या ही खुददारी आएगी, हर किस भी नहीं। अपने नफ्स को कुर्बान करके देखें अल्लाह ताला के रजा के लिए। जो गुनाह हमें कसरत से पसंद हो, जो चीज हमें पसंद हो, जबकि उसको मना कर दिया गया कुरान और हदीस में, जिसमें हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी हो, उसको छोड़कर देखें एक मर्तबा। सबसे अजीम कुर्बानी वही है। वो असल एक ऐसा शख्स है जो दिलदार है, जो खुददार है, जो हिम्मत वाला बुर्दबार है। वही असल मर्द और वही असल औरत है। सुबहान अल्लाह। काबिल गौर बात है। से काफी ज्यादा वाकयात है मेरी बहनों। हिजरत क्या है? अल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हिजरत
پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک بندہ جب اپنی ماں سے آتا ہے نکل کر کس طرح پاک اور صاف بچے کی شکل میں، بالکل ویسا بن جاتا ہے ایک انسان، ایک مسلمان ہجرت کے بعد۔ اتنا زیادہ ثواب ہجرت میں رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے آج کے زمانے میں ہجرت کرنا ممکن، ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ہے، مشکل ہے ظاہر ہے۔ ہجرت تو اب نہیں ہے، اس قدر ہمیں مجبور نہیں کیا جا رہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت ظاہری، ایک ہے ہجرت ظاہری، یعنی کہ بندہ اپنے ظاہر کو پورا کا پورا چھوڑ دے، اپنے وطن کو، اپنے شہر کو، ساری کی ساری چیز کو چھوڑ کر تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، منتقل ہو جائے، ہجرت کرے۔ اور ایک ہجرت کی دوسری قسم ہوتی ہے ہجرت باطنی، ہجرت باطنی یعنی کہ اندرونی ہجرت، باطنی یعنی کہ اندر والے حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا دل، ہمارا نفس۔ ہجرت کی پہلی قسم تو شاید مشکل سہی، لیکن دوسرا ہمارے لیے ضرور ممکن ہے، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ کس بات کی طرف ہجرت؟ برائی سے نیکی کی طرف، گناہوں سے توبہ کی طرف ہجرت کریں، برائیوں سے اچھائیوں کی طرف ہجرت کریں، بد زمانی سے اچھے زبان کی طرف ہجرت کریں، یہ ہماری ہجرت ہونی چاہیے۔ برے اخلاق سے اچھے اخلاق کی طرف، بے نمازیوں سے نمازی بننے کی طرف ہجرت کریں، خالی وقت سے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو صرف کرنے کی، اس کام میں اپنے آپ کو مصروف بزی رکھنے کی ہجرت کریں۔ یہ ہجرت ہمارے لیے بڑی آسان ہے، ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ یہ پیغام ہمیں محرم کا یہ پہلا مہینہ سال کا اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا ماہ محرم میں ہمارے لیے کیا کیا کام ہیں کرنے والے، ان کے فضائل کو ہم نے جانا، اگر فضائل، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمیں معلوم ہو جائے تو خود بخود اس میں کرنے والے کام ہم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، جب مہینہ داخل ہوتا ہے نفلی روزوں کا اہتمام کریں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خاص گناہوں سے رک جائیں، نیکیوں میں بڑھ جائیں۔ اور ظاہر ہے ایک سال، نیا سال آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا ایک سال ختم ہو گیا زندگی کا، ہم کم سے کم اب موت کی طرف جا رہی ہیں، یہی بات ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے نا۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، حساب لگائیں، اب تک میں نے کیا 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 ہے۔ میرے پاس مال تھا، اس کے باوجود میں نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں نکالی، مال میں صدقہ نہیں کیا۔ میرے پاس جسمانی طاقت تھی، اس کے باوجود میں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اسی طرح فلاں روزے نہیں رکھے، فلاں روزے نہیں رکھے۔ میرے پاس یہ طاقت تھی، وہ طاقت تھی، میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، میں نے یہ فلاں فلاں کام، فلاں فلاں نہیں کیا کی تھی، کیا اس وقت میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا پھر کوئی اور دنیا کا فائدہ تھا میرا اس میں؟ اس طرح ساری زندگی کا وہ حساب لگائیں، کیونکہ ہم اپنی موت کے قریب جا رہی ہیں، اور اندازہ لگائیں، غور کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا چھوڑ کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچے، اس بات میں غور کرے کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ رہا ہے، آگے قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا چھوڑا ہے، اسے محسوس کرنا چاہیے۔ اسی طرح میری بہنوں، جب نیا سال داخل ہوتا ہے تو ظاہر ہے نیا مہینہ داخل ہو گیا، جب نئے مہینے میں ہم آئیں تو نیا چاند ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہر نئے مہینے کا آغاز نئے چاند سے ہوتا ہے، تو اس دعا کو لازم پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب چاند کی دعا پڑھنے کی بات آتی ہے تو ایک ہی دعا ہے جو ہر مہینے کے چاند پر پڑھی جانی چاہیے، اس کے لیے کوئی خاص الگ دعا نہیں ہے۔ اسی طرح چاند کی دعا صرف رمضان میں نہیں، وہ ایک ایسی سنت تھی اللہ کے نبی کی، جب اللہ کے نبی ہر مہینے کا نیا چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے۔ ہم تو صرف رمضان کے لیے، شوال کے لیے، ذی الحجہ کے لیے پڑھتے ہیں، افسوس۔ جو نئے چاند کی دعا ہے اس کو ہر مہینے کا ہر نیا چاند دیکھتے وقت پڑھیں میری بہنوں۔ ایسی سنتوں سے اپنے اس نئے سال کا آغاز کریں۔ اور سب سے اہم بات آخر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اب یاد رکھیں، سال ہے، نیا سال آغاز ہو گیا ہمارا، اس میں سب سے پہلا مہینہ محرم ہے۔ ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم آج سے شروع کریں کہ میں اب سے جو ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چلوں گی، مجھے روزانہ کون سا مہینہ ہے، کون سا تاریخ ہے اور سال کون سا چل رہا ہے مجھے یاد رکھنا ہے۔ عیسوی کیلنڈر تو ہمیں یاد رکھنا ہی ہوگا دنیا چلانے کے لیے، یہ تو ہم سے چھوٹ نہیں پائے گا، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔
یہ اس کو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ ہی ساتھ اسلامی کیلنڈر کو مانتے ہوئے چلیں، اسلامی کیلنڈر کا اندازہ لگائیں۔ آج ذی الحجہ کی کون سی تاریخ ہے، محرم کب لگے گا، نیا چاند کب لگے گا، کون سی تاریخ کب آئے گی، پیر جمعرات کے روزے، عاشورہ کے روزے، فلاں روزے، فلاں روزے، فلاں عبادتیں، اس ساری کی ساری چیزوں کا آج ہمیں حساب ہونا چاہیے۔ یہ حساب نہیں ہو رہا، اس لحاظ سے ہم کرتے کیا ہے معلوم، کہ ہر چیز کا تعلق ہم عیسوی کیلنڈر سے لگا دیتے ہوں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہو تو ہمیں پیپر میں اپنی کاپی میں لکھنا کیا ہے کہ اس کی ولادت محرم کے مہینے میں اس تاریخ کو ہی ہے۔ ایسا ہمیں اسلامک کیلنڈر کے حساب سے چلنا ہے، اس قدر باریکی سے میں بتا رہی ہوں کہ آپ اس قدر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چلیں۔ یہ مسلمانوں کو شیوا ہونا چاہیے، ہمارا اصل کردار یہ ہونا چاہیے، اس قدر ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے چلیں، کیونکہ اس میں ایک فائدہ ہوتا کیا ہے، اس حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہمیں معلوم ہوتا رہے گا کہ محرم ہے، یہ سفر ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، رمضان آنے میں اتنا وقت ہے، شوال آنے میں اتنا وقت ہے، اس میں یہ روزے ہیں، اس میں یہ عبادتیں ہوں گی۔ اس طرح ہمیں یاد آتا رہے گا سب کچھ، اور مہینے کی گنتی بھی ہمیں آ جائے گی، سبحان اللہ۔ لہٰذا میری بہنوں، ماہ محرم کے کیا فضائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کرنے کے والے کچھ اعمال، چند کام میں نے بتائے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہیں، لہٰذا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کل انشاءاللہ ظاہر ہے آج کی پہلی قسط میں ہم نے محرم کے کیے جانے والے کام ان کو معلوم کیا ہے، تو ظاہر ہے کل کیا معلوم کریں گے ہم، کہ وہ کام جو ثابت نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، ٹھیک ہے نا، وہ کام جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، شاید جانے انجانے میں ہم سے ہو رہی ہوں، اب تک ہر سال رمضان محرم کے مہینے میں ہم شاید کرتے آ رہے ہوں، یا پھر ہم نہیں کرتے، کوئی اور کرتے ہوں، ہمیں ان کو نصیحت کرنی ہے، کرتے بھی نہ ہوں لیکن وہ کام ہمیں معلوم کرنے ہیں، بدعت اور سنت میں فرق کرنے کے لیے۔ لہٰذا کیا کیا باتیں ہوں گی، کل کا ٹاپک اصل ہے، ٹھیک ہے، کربلا کا واقعہ اصل، اس کی حقیقت کیا ہے، بدعات اور خرافات کی کیا حقیقت ہے، معاویہ اور یزید کون تھے، ان کی کیا فضائل ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، محرم کی کیا بدعات ہیں، سے کافی سارے ٹاپکس کل ہوں گے ہمارے انشاءاللہ، اس لیے کل کا ٹاپک مس نہ کریں ہرگز بھی، کل ضرور شامل ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔